السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام پاک ناموں سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اور میں یہ شروع اپنے وہی موضوع سے کرتا ہوں، یہ انسان جیو اور جینے دو کا پلیٹ فارم، جیو اور جینے دو کا پلیٹ فارم انسانیت کے نام، جو پوری دنیا کے انسانیت کے نام ہے۔ اور میں آج نواز شریف صاحب سے ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ کوئی ایسے فیصلے نہ کریں کہ بعد میں پھر وہی یہ جو بھیڑیے اور یہ جو جن کو آپ ہیرے سمجھتے ہیں اور یہ شیر سمجھتے ہیں، یہ کتے اور بھیڑیے بن کر ہم کو یہ نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دیں جو اچھے انسان ہوں، جو انسانیت کے نام پر کوئی داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو، تو اپنی عوام کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائیں۔ کہ میں چائنا اسکیم سے بول رہا ہوں، چائنا اسکیم B2 گجرپورہ اسکیم سے، کہ میرے مکان پر بھی قبضہ کیا تھا جن لوگوں نے، وہ بھی آپ کے وہ جو کہتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ پارٹی کے اور یہ PTI یہ سارے رل مل کے کھاتے ہیں۔ پہلے یہ نالیوں پر سیاست کرتے تھے، اب یہ قبضے بھی کرتے ہیں اور لاشوں پر بھی سیاست کرتے ہیں۔ اتنا یعنی کہ ان کا پیٹ بھی بڑے ہو گئے ہیں اور خون خوار بھی بن گئے ہیں۔ تو خدا را مجھ جیسے اور بھی کئی ہوں گے جو ابھی بھی ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور غریب آدمیوں کو، اپنی عوام کو ان کے چنگل سے آزادی دلائیں اور اچھے انسانوں کو لائیں۔ یہ لوٹے ہوتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ خود غرض لوگ، یہ کسی کے نہیں ہوں گے۔ یہ تو اپنے سکے ماں باپ کے نہیں بنیں گے تو یہ کسی کے کیا بنیں گے؟ یہ اپنا مردہ بھول گئے ہیں، اور اگر یہ توبہ کر لیں، سیدھی راہ اختیار کر لیں تو اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے۔ اگر یہ اپنی ہٹ درمیوں پر اڑے رہیں اور ظلم کرنے سے باز نہ آئے تو ایسے اللہ کے عذاب نازل ہوں گے کہ جو اوپر ہیں حکمران ان پر بھی عذاب نازل ہوں گے، اور جو ان کے نیچے ہیں ان کو بھی۔ اس لیے میں یہ پیغام انسانیت کے نام پر دیتا ہوں، جی اور جینے دو پہ، کہ ماڑا بھی جیے اور تگڑا بھی جیے۔ کوئی ایسے انتظام کرے، کوئی ایسی قانون سازی کریں، کوئی کسی کے 1 انچ زمین بھی ہڑپ نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کسی کی کوئی زمین ہڑپ نہ کر سکے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم کو بھی پتہ چلے کہ ساری زندگی ہم نے اذیت میں ہی گزاری۔ پہلے کوٹ خواجہ سعید میں تھے، وہاں اذیت، پہلے ساری زندگی گٹروں کی، نالیوں کی جب پریشانی، جب وہاں وقت آیا یہ وہ بن گئی تو پھر ہم آگے اور آگے بھی آ کے یہی کچھ ہوا۔ اتنا گندگی کا سامنا کیا اور اتنی پریشانیاں یہ وہ، تو پھر اب جب علاقہ خوبصورت ہو گیا ہے، سڑکیں جب بن گئی ہیں تو پھر یہ لوگ ہم پر یہ مسلط ہو گئے۔ جو حکومت اپنے زمینیں کاشتکاری کے لیے دیتے ہیں اپنے کسانوں کو، تو وہ کیا جب ان کو حکومت کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر ان سے جو زمینیں واپس لیتے ہیں، ان کی سکیمیں بناتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو قبضہ کرتے ہیں، جو پہلے YBG کرتے تھے، پھر یہ کوئی ملک صاحب بن گیا، کوئی میئر صاحب ہے، کوئی جج صاحب نے، یہ لوگ نا تو کچھ جو ڈیلر ہوتے ہیں اور کچھ یہ محکمے LDA کے لوگ ہوتے ہیں ملازم، یہ رل مل کے کھاتے ہیں، پہلے پلاٹوں کو بیچتے ہیں، ہم جیسے غریب آدمیوں کو اپنے جالوں میں پھنساتے ہیں۔ جب ہم ان کے جالوں میں پھنس جاتے ہیں اور ساری زندگی مشقت میں کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب سکون کا وقت آتا ہے، جب ہر چیز کی سہولت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ حکومت کے بھی پیچھے، محکمہ LDA بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، اور یہ جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں، جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں،
تو پہلے تو یہ عوام کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں جلسے جلوس نکالنے میں، تو جب حکومت اپنے یعنی کہ محکمہ ایل ڈی ایل پیچھے ہٹ جاتے، حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو پھر ان کی آڑ میں یہ خود بھی بڑے بڑے پلاٹوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور ہم جیسے غریبوں کے آدمیوں کے جو مکان بنے ہوتے ہیں، جو پہلے انہوں نے زمینیں بیچی ہوتی ہیں جعل سازی سے، تو پھر ان کے مکان بھی یہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو انڈر پریشر کرتے رہتے ہیں، روڈ ٹارچر کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جان مال اولاد کوئی بھی چیز ان سے محفوظ نہیں، یہ گروپ بنے ہوئے ہیں جو علاقوں کے کونسلر بن گئے ہیں۔ یہ کونسلر بن کے اپنے نیچے گنڈے انہوں نے پال رکھے ہیں، اور ان کے اوپر جو ایم این اے وغیرہ تھے ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، اور ان کی جو تھانیوں میں ان کی واقعیت وغیرہ ہوتی ہے، عدالتوں میں ان کے اپنے وکیل ہوتے ہیں، اور یہ مل جل کے کھاتے ہیں۔ تو خدا را میرے نواز شریف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں یہ ظلم اور ستم سے بچائیں۔ ہم آپ سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ ورنہ غریب کی جو بد دعا ہے یہ ساتویں آسمان پر جاتی ہے، اور اللہ کا عرش بھی اس سے کانپتا ہے، ورنہ ایسے ایسے عذاب نازل ہوں گے کہ اس کا سامنا نہیں کر سکے گا کوئی۔ اللہ تعالیٰ ذات پاک نے پہلے بھی کئی ظالم آئے اور کئی مٹ گئے۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم سب توبہ کریں۔ اگر ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب گناہ گاری ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ کوئی فلانا کوئی پاک ہے اور فلانا کوئی یہ، ہم کسی پہ اوپر وہ طنز نہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ تو کوئی غور کریں، غور و فکر کریں، جس علاقے میں بھی جن کو ٹکٹیں دی جائیں، اور جس علاقوں میں جو خاص کر کے جو چائنا سکیم ہے، ان کی مالکانہ حقوق دیے جائیں، ہم لوگوں غریبوں کی جان چھڑائی جائے۔ بیچے تو ان لوگوں نے ہیں پلاٹ، ہم تو خود اپنے ہر چیز بیچ کر یعنی کہ اپنا خرید کر، اور پھر ہم نے یہ مکان اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جمع کر پونجی کر کے، تو ہم نے ساری زندگی اذیت میں گزار کے بھوکے رہ کر یہ اپنے سر پر جو چھتیں ہیں یہ بنائی اپنی اولاد کی خاطر۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ذات پاک آپ کو اس کا اجل دے، اور آپ کو پاکستان میں بھی بہتر حکومت کرنے کی توفیق دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی یہ پارٹی ہے وہ پارٹی ہے، جو بھی پارٹی ہے سب تو غریب کی بات کرتے ہیں، لیکن غریبوں کی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ذات پاک ہم سب حکمرانوں کو ایک اور نیک کرے، اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور قانون سازی کرے اپنے پاکستان کے متعلق، اور ہر چیز کمپیوٹر وائی کریں، اور جو میٹر وغیرہ ہیں ان کے وہ میٹر بھی جو کارڈ سسٹم بنائیں۔ کوئی بھی جو بلوں کا بوجھ ہے فالتو، جو بجلی چوری کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بجلی چور، ٹیکس چور اور گیس چور، اور یہاں تک کہ وہ تنخواہیں بھی مزدوروں کو پوری نہیں دیتے۔ اگر ان کی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اگر 100 کی تعداد ہے، 70 آدمی مزدوروں کی تعداد، تو وہ کسی کو 20,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، کسی کو 22,000 روپیہ، تو وہ شو ہی نہیں کراتے۔ وہ جہاں تو ٹھیکیدار شو کرا دیتے ہیں، تو وہ جہاں کہتے تھے ہم تنخواہیں کافی دیتے ہیں، پوری دیتے ہیں جو حکومت دیتی ہے۔ غریب آدمی کہاں جائیں؟ اور جب ان کے اوپر جو چھاپے مارنے آتے ہیں تو وہ یا تو ان کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو رشوت کھلا کر تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ کس کو بتائے اور کس کو اپنا حال سنائے؟ کون ہے سننے والا؟ ہم روز اللہ کے فریادیں کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مولا تیری ذات پاک ہے، کوئی بہتر نظام اللہ تعالیٰ ذات پاک حکمرانوں کو ایسی سوچ دے کہ بہتر نظام کریں۔ جو پاکستانی ہیں اور جو کرایہ دار ہیں ان کو جہاں جہاں بھی کوئی کرایہ دار ہیں، کوئی بھی بے گھر نہ ہو، ہر کسی کو اپنا گھر ہونا چاہیے، اور سب کو بہتر روزگار نصیب ہونا چاہیے، اور سب کو تعلیم کا نظام درست ہونا چاہیے، اور میڈیکل بھی سہولتیں بھی ہونی چاہیے۔